Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کا ایمان ایسا تھا، جب غزوہ خندق کے موقع پر دوسری طرف سے لشکروں کے لشکر آئے، بڑے بڑے یہودی اور مشرک قبائل پوری جنگی تیاری کے ساتھ آئے، تو قرآن کہتے ہیں صحابہ نے دیکھا نا تو گھبرائے نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس وقت صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے جو سچا ہونے جا رہا ہے۔ کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہی تھا جو علی شیر حیدری نے کہا تھا، ماؤں سے دودھ بخشوا کے آتے۔ کیا وعدہ تھا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو اتنا کہنا کافی ہو جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا؟ آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ربا ان کو آزمائیں گے جن کے تذکرے تورات میں، ان کو آزمائیں گے جن کے تذکرے انجیل میں، ان کو آزمائیں گے جن کو آپ نے پیدا ہی پاک پیغمبر کی غلامی کے لیے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اس لیے کروں گا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ دنیا میں سچے علیحدہ ہو جائیں، جھوٹے علیحدہ۔ آزمائش تو آتی ہے، حالات سے تو گزرنا پڑتا ہے، لیکن حالات سے گزرتے وقت تورات و انجیل میں جن کا تذکرہ ہے ان کا انداز کیا ہے؟ جب وہ مشکلات کو دیکھتے ہیں تو گھبراتے نہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب پرویز مشرف نے امریکہ کو اڈے دیے، دنیا کے 44 ملک آ گئے، دنیا نے جا کے ملا عمر کو کہا او ملا عمر، بڑا اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا ایٹم ہے، بڑی فوجیں ہیں۔ اس نے کہا میری تو اتنی بات ہے، تمہاری نظر اسباب پر ہے، میری نظر مسبب الاسباب۔ اور یہاں 20 سال پہلے جب علماء نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کی تو صحافیوں نے کہا تمہارے قنوت نازلہ پڑھنے سے امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ یہاں جب امریکہ کے مقابل لڑنے کے لیے کوئی آواز اٹھاتا تو کہتے تو آپ کو پتہ ہے تو شمع لوہار دے مقابلے اس تک کوئی نہیں ویندے پہ، امریکہ دے مقابلے چ ویندے پہ۔ امریکہ کہتے وہ ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، وہ غاروں میں سے آکسیجن کو چوس لیتا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی ہے وہ جناب سیٹلائٹ سے چلتی ہوئی چونکی کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ ڈالروں پر کالم لکھنے والے صحافیوں سے پوچھتا ہوں کدھر ہو؟ وہ آکسیجن چوسنے والی مشینیں کدھر ہیں؟ وہ چونکی کے چلتے ہوئے پیروں کو گن لینے والی ٹیکنالوجی کدھر ہے؟ کہتے وہ اصل میں یوں ہوا چونکہ چنانچہ لیتا لعلہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ چونکہ چنانچہ نہیں ہوا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب تمہاری فوجیں جا رہی تھی مجاہدین کا ایمان بڑھا۔ ایمان بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ایمان زیادہ ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور کے صحابہ، احد میں حضور کے صحابہ کو بڑے زخم ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑی تعداد میں صحابہ زخمی ہو گئے، 70 لاشیں سامنے پڑی ہیں جن میں حضرت حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ بھی سامنے۔ اس موقع پر خبر آ گئی کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، دوبارہ آ رہا ہے۔ حضور نے اپنے زخمی صحابہ کو دیکھا، یا یوں کہوں حضور نے اپنے زخمی شیروں کو دیکھا، اور حضور نے ان سے فرمایا بھئی وہ دوبارہ آ رہا ہے لڑنے کے لیے، کیا پروگرام ہے؟ کسی کا بازو نہیں تھا وہ پھر کھڑا ہو گیا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی پھر کھڑا ہو گیا۔
کسی کے سینے پہ زخم تھے پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ زخمی شیر کھڑے ہو گئے اور دشمن پر اللہ نے روب کو طاری کر دیا۔ کہتے ہیں ٹیکنالوجی بڑی طاقت ہے۔ اوہ آؤ پڑھو قرآن، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج جب نبو سے رسالت کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں فرانس ناراض ہو جائے گا، ٹیکسٹائل بند ہو جائے گی، پاکستان کے لوگ بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ تو بتاؤ کمبلی والے محمد پہ پہرا دے کے بھی کبھی کسی کو خسارہ ہوا ہے؟ مدینہ کے انصار سے پوچھو، کہتے جب ہم نے حضور کی میزبانی کی اللہ نے ہماری فصلوں کو دگنا کر دیا۔ جس نبی محترم کے نالین پاک کی برکت سے اللہ نے چاند کو چاندنی دی ہو، جس نبی کے نالین پاک کی برکت سے اللہ نے کائنات کو سجائی ہو، اس نبی پہ پہرا دے کے کسی پہ فاقہ آ سکتا ہے؟ کسی پہ بھوک آ سکتی؟ کسی پہ پریشانی آ سکتی؟ اور عمران خان صاحب حضور کی محبت میں فاقہ آ جائے، ہم بچوں کو مسکرا کے یہ کہہ کے سلا دیں گے کہ بیٹا آج بھوکا محمد کی محبت میں سو رہا ہے۔ بھوکا سلانے کی کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو ٹیکنالوجی بڑی طاقت ہے ایمان کچھ نہیں ہے، تو پھر بتاؤ ایمان والے 44 ملکوں سے جیتے یا نہیں جیتے؟ جیتے یا نہیں جیتے؟ ایمان جیتا یا نہیں جیتا؟ امریکہ ہارا یا نہیں ہارا؟ ایمان والوں کو اللہ دنیا میں غالب کرتا ہے، ایمان والوں کو اللہ غالب کرتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ربا ان کے تذکرے تورات میں تھے، ان کے تذکرے انجیل میں تھے، آپ نے ان کو کھڑا کیا ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں خندق کے موقع پر، یہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے ضرورت تھی۔ میں نے کہا رب کریم حکمت کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے وہ منظر تو دیکھو، جب ٹھٹرتی ہوئی رات میں 27 دن تک پاک پیغمبر اور حضور کے صحابہ وہاں ڈٹ کے بیٹھے رہے، خندق درمیان میں تھی، کافر اس طرف تھے، اور اس وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منافق حضور کے کان میں آ کے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں جانے دو۔ سبحان اللہ۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ قرآن کہتا ہے ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھاگنے کا پروگرام ہے۔ دوسرا موقع کون سا تھا؟ دوسرا موقع تھا تبوک کا موقع، جب حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا او محمد کے غلاموں آؤ روم سے لڑنے جانا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے، میں اچ شریف والوں کو کہو آؤ میرے ساتھ امریکہ سے لڑنے جانا ہے، تو منافقوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے روم سے لڑنے جا رہے ہیں، روم سے لڑنے جا رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ اس وقت مخلص گئے، منافق نہ جا سکے۔ خندق کے موقع پر حضور کے ساتھ مخلص ٹھہر گئے، منافق نہ ٹھہر سکے۔ اللہ نے یہ ماحول بنا کر علیحدہ علیحدہ کر دیا اور بتا دیا صدیق کون ہے، صدیق کون۔ رب وکھرے وکھرے کیتے نہیں یا کوئی نہ، حالات کھلے یا کوئی نہ، حالات جب بھی آتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی ورکر کی پارٹی کے قائد کی نظر میں بڑی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مشکل وقت میں کھڑا رہتا ہے، اچھا وقت آنے پر اس کو پارٹی لیڈر کہتا ہے لاؤ لاؤ اس کو منسٹر بناؤ، لاؤ اس کو سب سے پہلے ٹکٹ دو۔ یہ مشکل وقت میں کھڑا تھا۔ میں حضور کے صحابہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے جب وہ مشکل وقت میں کھڑے تھے، جہاں مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے کی تعریف پارٹی کا قائد کرتا ہے، صحابہ مشکل وقت میں کھڑے ہوں تعریف اللہ کا قرآن۔ اللہ کا قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور یہاں بعض ایسے بھی ہیں، بے نظیر نے ان کے لیے بہت اچھی سطریں لکھی، بعد میں وہ پی ٹی آئی سے ملے۔ مشرف نے ان کے بارے میں بہت اچھا کچھ لکھا،
بعد میں وہ نون لیگ سے ملے تو کسی نے مشرف سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو اس کو کہتے تھے تمہارا بڑا وفادار ہے، وہ تو کاف لیگ میں چلا گیا، وہ تو پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ تو مشرف کیا کہے گا؟ آنے والے وقت کا مجھے پتا نہیں تھا، یہی کہے گا۔ اگر کوئی زرداری سے پوچھے آپ نے تو بڑا اچھا سمجھا تھا، کہتے ہیں آنے والے وقت کا مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا زرداری صاحب آپ ہی بتا دیں آنے والے وقت کا کس کو پتا ہے؟ کہتے ہیں انسانوں میں کسی کو پتا نہیں، صرف ایک کو پتا ہے جس کو رب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا محترمہ آپ کہتی آنے والے وقت کا تو رب کو پتا ہے۔ توجہ، میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب آپ، عمران خان صاحب آپ، کہتے ہیں آنے والے وقت کا تو رب کو پتا ہے۔ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر جس کی حمد و ثنا اس رب نے کی ہے جو آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے۔ آنے والے وقت کو صرف رب جانتا ہے، اور رب کہتا ہے میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ تو گل ختم ہو نہ گئی؟ اب دوبارہ کسی جگہ کوئی شک کی گنجائش ہو، کوئی شک کا امکان ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے جنتیں دے دی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بعد والے وقت میں بدل گئے، اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اور حضور نے، اللہ نے جنتیں دے دی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کے مالوں کو خریدنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی جانوں کو خریدنے والا کون ہے؟ اور کس کے بدلے میں خریدا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، جھوٹے کی روایت نہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بازار سے جا کے گھڑی بیچتے خریدتے ہو تو روپے کے بدلے میں، دبئی میں جا کے کچھ خریدو گے تو درہم کے بدلے میں، سعودیہ جا کے خریدو گے تو ریال کے بدلے میں، یورپ جا کے خریدو گے تو جناب پاؤنڈ کے بدلے میں، یورو کے بدلے میں۔ حبشے کے کالے بلال کو رب نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ یا اللہ آپ نے خرید لیا، اللہ کہتا ہے انہاں کو میرے تو علاوہ اور کوئی مول پا سکتا ہے تو دکھاؤ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی مول ڈال سکتا ہے؟ بلند آواز سے بتائیں صحابہ کو جنتیں دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تاج پہنانے والا کون ہے؟ حضور کے ساتھی بنانے والا کون ہے؟ اور حضور کے ساتھ ان کو استقامت کے ساتھ کھڑا کر دینے والا کون ہے؟ ان کے تذکرے تورات میں کرنے والا